اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بہن بھائیوں، گولڈن لائنز میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چار چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دوستو روایت ہے، یعنی چار چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چار چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے تھے۔ یہ سنن نسائی کی دوستو حدیث شریف گئی ہے، اور یہ جو چار چیزیں ہیں ان کے مفہوم کو سمجھ کر ذرا غور کریں کہ ان سے پناہ مانگ کر ہمیں کیا فائدہ پہنچے گا، اور جب فائدہ معلوم ہو گیا تو انشاءاللہ عمل کی توفیق بھی ملے گی۔ نمبر ایک، جہد البلا، سب سے پہلے چیز جس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ حاصل کرنے کا حکم ہوا ہے وہ ہے جہد البلا۔ اس کا لفظی ترجمہ تو ہے آزمائش و مصیبت کی مشقت و سختی، مگر اس سے مراد ایسی حالت ہے جس میں آدمی زندگی سے تنگ آ جائے اور موت کو پسند کرنے لگے، یعنی ایسی مشکل و آزمائش کی حالت کہ اگر انسان کی زندگی و موت میں سے کسی ایک اختیار کا حکم دیا جائے تو وہ موت کو اختیار کر لے۔ بعض علماء نے کہا کہ اس سے مراد وہ حالت ہے کہ جس میں آدمی کی عیالداری کثیر ہو اور آمدن کم ہو۔ لہذا جو مسلمان اللہ تعالیٰ سے جہد البلا سے بچنے کی دعا مانگے وہ زندگی کی ہر مشکل سے محفوظ رہے گا۔ یا تو مشکل آئے گی ہی نہیں، یا آئے گی تو ایمان و جان و ابرو کی سلامتی کے ساتھ اسے نکلنے کی راہ مل جائے گی۔ نمبر دو، درک و شفا۔ درک کا معنی ہے لاحق ہونا، شقا کا معنی ہے بدبختی و معرومی، یعنی معرومی کے لاحق ہونے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ حاصل کرو۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہاں بات طور خاص سو خاتمہ مراد ہے کہ خدا نخواستہ جس کا خاتمہ بالخیر نہ ہو تو وہ ابدی و معرومی و بدنصیبی میں جا گرا، اب اس کے بخت جاگنے کی امید نہیں رہی۔ باقی دنیا کی زندگی میں جو اتار چڑھاؤ رہتا ہے وہ عارضی ہے۔ معلوم ہوا جو درک شقا ہے سے بچنے کی دعا مانگنے کا معمول رکھے گا اس کا خاتمہ بالخیر ہوگا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ اور نمبر تین، سوء القضاء۔ تیسرا نمبر سوء القضاء ہے سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہر وقت مانگنے چاہیے۔ سو کا معنی تو ہے بری، تکلیف دہ، خواہ وہ حالت ہو یا چیز۔ قضا اصل میں اللہ تعالیٰ کے اس ازلی فیصلہ کو کہا جاتا ہے جو اس نے امور کلیہ سے متعلق اجمالاً نازل کر دیا ہے، اور اس کے ساتھ ایک لفظ ہوتا ہے قدر۔ اللہ تعالیٰ نے کلیات کے لیے اجمالی فیصلے ازل میں فرما دیے ہیں، ان میں سے ہر ایک کی جزائت کے اپنے وقت پر واقع ہونے کا نام ہے۔ یہاں سوء القضاء سے مراد یہ ہے کہ کوئی بھی امر ایسا ہمیں پیش نہ آئے جو ہمارے دین و دنیا کے معاملے میں نقصان دہ ہو۔ نمبر چار، شماعت الاعداء۔ دشمنوں کی خوشی یہ دنیا کی زندگی میں بہت بڑی تکلیف دہ صورتحال ہوتی ہے کہ آدمی کو کوئی ایسی صورت پیش آئے جس سے اس کی دشمن خوش ہو جائیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک تاجر کو تجارت میں نقصان ہو گیا، اس نے رات کو اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ بیٹا ہمارے اس نقصان کا کسی کو بتانا نہیں ہے۔ بیٹے نے کہا ابا جان اس پابندی کی کیا وجہ ہے؟ کہا بیٹا یہ اس لیے تاکہ ہماری مصیبت دو گنا نہ ہو جائے۔ مال کا نقصان ایک دکھ ہے، اور اگر اس کی خبر دشمنوں تک پہنچ گئی تو وہ خوش ہوں گے، اور یہ ہمارے لیے دوسری مصیبت ہوگی۔ کافر مسلمانوں کے دشمن ہیں، اگر خدا نخواستہ کوئی مسلمان آخرت میں اپنے گناہوں کی وجہ سے عذاب میں مبتلا ہوا تو کافر اس سے خوش ہوں گے۔ کہ کافر کہتے ہیں کہ ہم سے نہ تھے لیکن تو ماننے والے تھے، یہ بھی شماعت الاعداء ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے تمام مومن مسلمانوں کو ان چار چیزوں سے بچائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آپ سے گزارش ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو چار چیزوں سے پناہ مانگی ان کو آگے دوستوں، گھر والوں اور عزیز و اقارب کے ساتھ لازمی شیئر کریں،
اور سب سے اہم بات کہ اس کو سوشل میڈیا پر لازمی شیئر کریں تاکہ دنیا کے کونے کونے میں جہاں کہیں بھی مسلمان بستے ہیں ان تک یہ ویڈیو پہنچ سکے اور وہ بھی ان 4 چیزوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے پناہ مانگیں۔ اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے، آمین یا رب العالمین۔